قانون بنائے ہوئے انگریز نے بنائے ہوئے تھے کہ آپ کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس قانون کی جو شق 2A ہے اس کو پڑھ لیں کہ اسمبلی کس چیز کو کہتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے جمعے کی یا کوئی اور نماز جب 15 سے زیادہ آدمی ہے کسی مسجد میں، وہ بھی ایک اسمبلی ہے جو اس قانون کے تحت آئے گی۔ اور پھر قانون بناتے وقت جب حکومت خوف زدہ ہے کسی بات سے، آپ نے اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اسمبلی میں کچھ کرنے نہیں دیتے، ہر شخص پہ پرچے ہیں، اس کے باوجود خوف زدہ ہے، تو 2F جو ہے اس قانون کا، اس میں خاص طور پہ لکھا گیا ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا کہ کس جگہ یہ اس کا اطلاق ہوگا۔ تو لکھ دیتے کہ اسلام آباد میں اطلاق ہوگا، لیکن نہیں، وہاں لکھا ہوا کہ موضع سنجانی میں اطلاق ہوگا، کیونکہ جلسہ موضع سنجانی میں تھا، وہ بھول گئے غلطی سے، مقصد تو یہی تھا کہ موضع سنجانی میں۔ تو خاص طور پر قانون بنایا گیا ہے پاکستان کا، جس کو قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، اور وہ موضع سنجانی اور اسلام آباد کے باقی علاقوں کے لیے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری حکومت کی کیفیت کیا ہے۔ بھئی آپ کیوں جلسے سے گھبراتے ہیں؟ جلسے کرنا عوام کا حق ہے، اپوزیشن کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ آپ کا آئین آرٹیکل 16 آپ کو یہ حق دیتا ہے، اس میں یہ اجازت ہے کہ آپ معقول حد تک قدغن، ریزنیبل حد تک آپ قدغن لگا سکتے ہیں عوام کے لیے، تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پر جو قانون بنا ہے وہ تو مکمل طور پر آج آپ اسلام آباد میں کوئی عمل کریں گے، اگر آپ 15 صحافی یہاں سے نکل کر جائیں گے اس سامنے والے گراؤنڈ تک، تو آپ کو 1 ہفتہ پہلے اجازت لینی ہوگی۔ اجازت دے نہ دیں ان کی مرضی ہے، وہ کہیں گے نیشنل سیکورٹی کے ایشو بھی یہاں شامل ہیں کہ آج آپ کا دارالحکومت نیشنل سیکورٹی کے ایشو کا شکار ہے۔ اور پھر آپ وہاں جائیں گے، ایلیگل اسمبلی ہو گئی، آپ کو ایک تھانے دار جو ہے وہ آپ پر FIR کاٹ دے گا، اس قانون کے تحت 3 سال سزا ہے آپ کو، اور وہ مجسٹریٹ دے گا، وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں نہیں جائے گا، مجسٹریٹ آپ کو 3 سال کی سزا دے سکتا ہے۔ اور آپ نے ایک دفعہ یہ عمل کیا، یہ قانون توڑا، دوسری دفعہ آپ کو 10 سال کی سزا ہے۔ یہ اندھے قانون، یہ کالے قانون جو ہیں جو آپ بناتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اس قومی اسمبلی میں سینٹ نے کسی شخص نے یہ قانون نہیں پڑھا، ایک دن میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا، ایک دن میں سینٹ میں پاس ہوا، نہ کمیٹیوں میں گیا، نہ کسی نے بحث کی۔ آج قومی اسمبلی ممبران ہم جب جاتے تھے، میں وہاں تھا، ہم اکثر سپریم کورٹ کے باہر جا کر احتجاج کرتے تھے، پریزیڈنسی کے باہر کرتے تھے، اسمبلی سے نکلتے تھے، سڑک میں جاتے تھے۔ اگر 15 MNA یا 15 سینیٹر سے زیادہ کل سڑک میں نکلیں گے، اس قانون کا اطلاق ان پہ ہوگا۔ آپ نے عوام کی اسمبلی کا جو حق ہے ان سے لے لیا ہے۔ آپ نے یہ قانون آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے، ہر طریقے سے یہ آئین کے اندر جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، جو آرٹیکل 16 ہے، اس کی نفی ہے، اور پاس کیے ہمارے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جماعت وہاں موجود ہے۔ PTI نے بات کی ہے اس قانون کے بارے میں، کیوں نہیں کرتے؟ اسمبلی کے اندر موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، کیوں نہیں کرتے؟ آج جو اقتدار میں ان کو خود محسوس ہونا چاہیے، کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہاں آپ کو تکلیف ہوگی اس قانون سے۔ یہ کالے اندھے قانون ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں ملک کے لیے، ہم سب نے بھگتے ہیں، اور وہاں ہم سب وعدے کرتے تھے اپوزیشن میں کہ ہم ایسے قانون کبھی نہ بنائیں گے اور ان کی نفی بھی کریں گے۔ تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کو بات کر رہے ہیں تو وہ ختم کر لیں، پھر ہم شروع کر لیں گے 5 منٹ کے بعد۔ 5 منٹ کے بعد۔
بتا دیں جو ختم ہو جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کمرہ اگر اس کی آدھی چھت نہ ہوتی نا, یہ بھی اس قانون کے اندر آتا ہے. مطلب شب نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ہاں وہ لکھا ہے انکلوزڈ اور پارشلی انکلوزڈ. نہیں وہ حکم آتا ہے بس یہ پاس کرنا ہے تو بھاگ بھاگ کے پاس کرتے ہیں سارے. کوئی پیچھے نہ رہ جائے پاس کرنے میں. نہیں یار اتنی نہیں ہوتی تھی, یہ اتنی نہیں ہوتی تھی. یہ 2018 سے زیادہ بن گئی ہے. پہلے پارلیمنٹری کمیٹیز میں ڈیبیٹ ہوتی تھی, پبلک میں آتا تھا ایشو, ڈیبیٹ ہوتی تھی. ایسے کبھی نہیں تھا جو آج حالات ہیں نا. اور دیکھیں اگر قانون کو ایسا بنے کہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ ضرورت ہے, تو سمجھ آتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں بحث ہوتی ہے, نوٹس دیا جاتا ہے. کوئی ایک دن میں تو نہیں کہ آپ نے آج ادھر کیا تو ادھر سے واپس آ گیا تو آپ نے اس کو سائن کر دیا. اور جو قانون ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو پبلک میں پہلے لے جایا جاتا ہے, پھر میڈیا میں آتے ہیں, اس میں ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے, میڈیا میں لوگ لکھتے ہیں. لیکن یہاں تو راتوں رات پاس کرنے کی کوشش میں ہے. لیکن اس کا اطلاق آپ دیکھ لیں, آج یہ جو لوگ ہیں یہ یاد رکھیں گے اس قانون کو. وہ گجرات صاحب میڈل شیڈل بانٹتے رہتے ہیں. ہاں سٹارٹ کر. تو آج میڈل بانٹ لیے جی. ہاں جی. اچھا تو گزارش یہ ہے کہ ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا دیں اور اندھے کالے قانون بنا دیں. آپ نے آج اسلام آباد میں عوام کا تمام حق جو ہے فری اسمبلی کا جو آئینی حق ہے اس کو سلب کر دیا, اور اس پر کوئی بولا نہیں ہے. بدنصیبی یہ ہے کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا قانون ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ آپ کا دارالحکومت ہے. آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں ہے, امریت ہے. ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران. ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ایک ایس ایچ او فیصلہ کر لے کہ یہ ان لافل اسمبلی ہو گئی, یہ فیصلہ بھی اس کا ہے کہ وہ آپ کو پرمٹ ملا ہو لافل اسمبلی کا, آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ کہے کہ یہ ان لافل ہو گئی ہے, وہ ان لافل ہو جائے گی. یہ میں چھوٹی سی ایک بات کا ٹائم ہے, میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. 1970 کا الیکشن تھا, میری 10-11 سال عمر تھی. ہمارے محمد حنیف صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے مری سے, صوبائی اسمبلی کے. ان کے بیٹے آج بہت بڑے اینکر ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے مال روڈ پہ. اس زمانے میں یہ بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے, چھوٹی تقاریر ہوتی تھی, لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جو گزر رہے ہوتے تھے. تو حنیف صاحب نے بڑی بہت نفیس آدمی تھے, بڑی خوبصورت تقریر کرتے تھے. انہوں نے تقریر کی تو بیچ میں ایس ایچ او تھا جو سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا, ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. تو حنیف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ خان کے کرتوت بتا سکتا ہوں, لیکن میں بتاؤں گا تو یہ جو مونچھو والا تھا نظارہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا. تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مونچھو والا تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا, اور 3 سال کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے. دوسری دفعہ کریں گے تو 10 سال کی ملے گی. یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے, 3 سے 10 سال پہ جائیں گے آپ. یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے, اور یہ جمہوریت کی حالت ہے جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابع کر رہی ہیں, اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او ایک ڈی سی کے تابع کر رہی ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا کسی لیڈر کو یا شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں؟ آپ کو تاریخ کیا یاد کرے گی کہ اس پوری اسمبلی نے, سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او اور ڈی سی کے تابع کر دیا. جو وہ کہیں گے وہ بات درست ہوگی. ایک اور قانون بھی پاس ہوا ہے, الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024. پرسوں گیزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے. یہ
قانون جو ہے مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسپیشل سیٹس والا، ریزرو سیٹس والا، اس کی مکمل نفی ہے۔ ایک ایک چیز چن کر اس فیصلے سے اس کی نفی اس قانون کے ذریعے کی گئی ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگا لیں، یہ قانون 9 تاریخ سے